ترکیہ، شام اور مصر کے علاقوں میں اور لبنان، اردن کے علاقوں میں زلزلہ آیا اور تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، فوت ہو گئے، شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ زلزلے میں فوت ہونے والا بھی شہید ہی ہوتا ہے، اگر بشرطے کہ مسلمان ہو، اللہ کو مانتا ہو، اور اگر زلزلہ آیا اور وہ جاں بحق ہو گیا تو شہادت کی موت ہے۔ اس کو شہادت حکمی کہا جاتا ہے۔ حقیقی شہادت میدان جنگ والی ہے، لیکن اس کو بھی ثواب ہے۔ بہرحال ابھی جیسا زلزلہ آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا مقصد تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لفظ آیا ہے عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ اللہ غیب جاننے والا ہے اور گواہی دینے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور حکمت والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ 38 بار پورے قرآن میں 38 ٹائمز 38 دفعہ خبیر کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کی ایک صفاتی نام ہے لفظ حکیم، حکمت والا، خبر رکھنے والا۔ 38 بار رب کے بارے میں لفظ حکیم بولا گیا ہے قرآن میں۔ تو اللہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس میں رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب جس طرح زلزلہ آیا، اس کے اندر رب کی حکمت کیا ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے بندو تم بھی صحیح میرے رستے پر آ جاؤ، موت تو بالآخر ایک دن آنی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آسمان میں بجلی چمکی، بادل گرجے، تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ فرمایا عائشہ تم جانتی نہیں ہو، یہی بادل تھے آسمان کے جو کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے، قوم عاد کی طرف آئے، قوم سمود کی طرف آئے، لیکن ان قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی آسمانی بجلی کڑکا کے ان لوگوں کو مار دیا، اور وہ اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ کر اپنے پاؤں دونوں زانوں کے درمیان کانوں کو دبا لیا تاکہ جو گرجدار آواز ہے وہ ہمارے کان نہ پھاڑ دے، یہاں تک کہ وہ سب لوگ مر گئے اس چنگھاڑ کی وجہ سے۔ تو فرمایا جب میں بادلوں کو دیکھتا تو مجھے وہی منظر یاد آتا ہے کہ کہیں وہی قوم پر جو اللہ نے عذاب بھیجا میری امت پر نہ بھیج دے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب سے ایک وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب ہم آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجیں گے، آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میرا عذاب نہیں آ سکتا۔ اگر حضور کا صدقہ نہ ہوتا، سرکار کی نسبت نہ ہوتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت ہونے کا ہمارا تعلق نہ ہوتا، تو آج ہم مسلمان سارے وہی کام کر رہے ہیں جو پہلی امتیں ایک ایک غلطی کرتی تھی۔ ہمارے اندر ساری غلطیاں آج صرف پاکستانیوں میں موجود ہیں۔ قوم لوط والے کام، زنا، کیا ہمارے اندر موجود نہیں؟ قوم شعیب والا کام، وہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ہم نہیں کر رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والا کام کیا ہم نہیں کر رہے؟ ان قوموں والے اعمال ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، یا اللہ میری امت کے چہرے ان کے بدعمالیوں کے سبب نہیں بدلنے، پہلی امت کے چہرے بدل جاتے تھے۔ یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے کہ پہلی امتوں کے لیے زمین پھٹ جاتی اور پوری قوم کی قوم غرق ہو جاتی۔ اور نمبر 3 پر یا اللہ میری امت مختلف طبقوں میں اور فرقوں میں نہ بٹے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی، ایک دعا کسی حکمت کی بنا پر مؤخر فرما دی، نہیں قبول کی۔ اللہ نے فرمایا حبیب نہ تیری امت کے چہرے بدلوں گا چاہے جتنی مرضی گناہ گار ہو، نہ تیری امت پر اجتماعی عذاب آئے گا۔ اگر اجتماعی عذاب آنا ہوتا تو میرا رب اسی وقت اجتماعی عذاب بھیج دیتا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، خاکے بنائے
یورپ والوں نے، اور پوری امت مسلمہ بس مذمتی بیان دے کر بس خاموش رہی. 57 اسلامی ممالک خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا، اللہ نے رخصت کر دیا، چھوڑ دیا. جب قرآن کی توہین ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں پکڑا. وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. سرکار کی نسبت اگر نہ ہوتی تو ہم کب کے برباد ہو چکے ہوتے. حضور کا تعلق نہ ہوتا تو ہم کب کے برباد ہو جاتے. لیکن یہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ پکڑ لیتا لوگوں کو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے اگر میں تمہیں تمہاری غلط کاریوں کی وجہ سے پکڑ لیتا تو کیا ہوتا؟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرماتا ہے پھر زمین کی سطح کے اوپر کوئی بھی شخص ایسا نہ بچتا کہ جو بچ جاتا، جو عذاب سے اللہ کے بچ جاتا. ان کے عمل اگر میں تمہیں اعمال کے سبب پکڑ لیتا، اللہ نے عمل کی وجہ سے نہیں پکڑا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل کی وجہ سے پکڑا ہے. کسی ایک کو سزا دے دی اور 10 کو چھوڑ دیا، ورنہ پہلی قومیں ساری کی ساری برباد ہوئی ہیں اکٹھے. تو جو ترکیہ کے اندر زلزلہ آیا، جو لوگ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو لوگ زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، اور جو لوگ بچ چکے ہیں یا اللہ ہم پاکستانیوں سمیت سب کو ہدایت کے راستے پر چلا. یہ جو زلزلے آتے، سیلاب آتے ہیں، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وقت کسی وقت بھی موت کا آ جانا. ہم سوئے ہوں رات کو زلزلہ ہے اور سب بس سوئے کے سوئے رہ جائیں، کسی کو کیا پتہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. حضرت اب عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا جب وہ گورنر مدینہ تھے. 5 باری گورنر بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو ان کے زمانے میں ایک خلیفہ گزرا ہے جس کا نام ہے سلیمان بن عبد الملک. سلیمان بن عبد الملک بن مروان، یہ خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے. تو بنو امیہ کے زمانے میں جب یہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بنا، یہ اس کی بیٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نکاح میں تھی. عمر بن عبدالعزیز اس بادشاہ کے بھتیجے بھی لگتے تھے اور داماد بھی تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ آسمان میں بجلی کڑکی اور بہت زیادہ تیز آواز. تو سلیمان بن عبد الملک ایک دم پریشان ہو گیا کہ آسمان ہی اللہ تعالیٰ ہم پر نہ گرا دے. بالآخر ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، بادشاہ سلامت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا پوچھو. تو کہا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ ایک دم پریشان ہو گئے، کیوں؟ کہا جی آسمان سے بجلی کڑکی ہے اس کی وجہ سے. تو کہا آسمان میں جو بجلی کڑکی اس کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے، یہ تو عام سی بجلی کڑکی ہے تو تم پریشان ہو گئے، اگر یہ عذاب کی بجلی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تو سلیمان بن عبد الملک نے اسی وقت اپنے خزانچی کو بلایا، اس کو کہا بھائی 1,00,000 دینار لو اور شہر کے غریبوں میں تقسیم کر دو. 1,00,000 دینار. اب وہ 1,00,000 دینار لے کر جا رہا تھا، پھر بھی سلیمان بن عبد الملک کی پریشانی دور نہ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا چھوٹی سی پریشانی میں بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے بس سوچی جاتے ہیں یار کی بنے گا ہن کی ہوئے گا اے کی ہوئے گا. تو بعض لوگ بڑا دل پہ لے لیتے، بوجھ بنا لیتے اپنے دماغ پہ. تو سلیمان بن عبد الملک کی طبیعت ایسی تھی. بالآخر ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی. کہتا بتاؤ جی. کہا کہ آپ کے ریاست کے مختلف شہروں میں فلاں بازار میں گندم اور یہ جو کا یہ ریٹ ہے، فلاں شہر میں یہ ریٹ ہے، فلاں شہر میں یہ ریٹ ہے، اور اس علاقے کے جو گورنر ہے، اس علاقے کے جو تم نے وزیر مشیر مقرر کیے ہیں، وہ سارے لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے اس علاقے میں مہنگائی کو عام کر رہے ہیں. تو تم ایسا کرو
ان تمام لوگوں کو جب گورنر بنایا تھا اس وقت جتنے مالدار تھے اتنا پیسہ ان کو دے دو، بقایا سارا پیسہ لے کر اپنی رایا کے اندر تقسیم کر دو، جب رایا خوشحال ہوگی تو تمہیں دعائیں ملیں گی، تمہیں دعائیں ملیں گی تو تمہیں رب سکون نصیب کر دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر سلمان بن عبد الملک نے سارے وزیروں کو بلایا، سارے گورنرز کو بلایا، کہا تم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہو، مارکیٹ سے چیزیں شارٹ کر کے مہنگے داموں بیچ رہے ہو، تو جس قوم میں ذخیرہ اندوزی عام ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماری عام کر دیتا ہے کہ جس بیماری کا نام لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوتا۔ آج کل کے دور میں بڑے بڑے حاجی صاحبان ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ سے چیزیں اٹھا کر اربوں کروڑوں روپے کی شارٹ کر کے اور بعد میں مہنگے داموں بیچ کر تو جناب رمضان میں مدینے میں پہنچے ہوتے ہیں۔ ایسے حاجیوں کا حج قبول ہوگا، عمرہ قبول ہوگا؟ کوئی نہیں۔ نہ ایسے حاجی کا عمرہ قبول ہے، نہ ایسے حاجی کا حج قبول ہے، نہ ایسے لوگوں کی نمازیں قبول ہیں کہ جو مسلمانوں میں ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں شارٹ کر کے مہنگے داموں بیچ کر لوگ بیچارے یہ ریڑھی والوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ تسی مہنگائی کی تھی، اللہ دیکھ کے بندو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارے مزدور دیہڑی پر آئے ہیں، انہوں نے 500,000 روپے کمانا ہے، رات کو چلے جانا ہے، قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان بڑوں کا ہے جنہوں نے کروڑوں روپے کا سامان اٹھا کر مارکیٹ سے غائب کر دیا۔ تو جب ذخیرہ اندوزی عام ہوگی جس قوم میں، پھر اس قوم میں سکون اللہ تعالیٰ چھین لے گا، ان کا دلی اطمینان چھن جائے گا، پیسہ تو آ جائے گا بڑا لیکن دلی اطمینان چھن جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے جس قوم میں یہ چیز عام ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سکون اور رحمت نازل نہیں کرے گا، پھر زلزلے تو آئیں گے، پھر یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ کام تو ان پر مسلط ہوں گے۔ دیکھیں نا بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ نے اس قوم کو کہا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والا دن ان کا مقرر تھا عبادت کا، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، اللہ نے فرمایا جمعے کو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ فرمایا جب اذان جمعہ ہو جائے، یہ اذان جمعہ یہ دوسری اذان نہیں، جمعے کی پہلی اذان، جب اذان جمعہ ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ صرف جمعے کے وقت میں تم نے عبادت کرنی ہے، لیکن ہم میں سے 90% لوگ وہ ہیں دکانیں تب بند کرتے ہیں، تب اپنے جناب کام کاج چھوڑتے ہیں جب مولوی صاحب دوسری اذان دے رہے ہوں اور جماعت کھڑی ہونے والی ہو۔ حالانکہ قرآن نے کیا حکم دیا تھا، اور قوم کو بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اس قوم، وہ قوم بھی بڑی سیانی تھی نا، ساڑھے پاکستانیوں طرح، ہم پاکستانیوں کی طرح جناب جگاڑ لگانا جانتی تھی وہ، ہم بھی جگاڑ کے ماہر ہیں نا پاکستانی۔ تو وہ جناب قوم نے کیا کیا، جمعے والے دن وہ ایک تالاب کے کنارے ایک گڑھا بنا دیتے، مچھلیاں بھی اللہ کی حکمت، ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تو ہفتے والے دن حکم تھا شکار نہیں کرنا، اتوار والے دن کوئی مچھلی آتی نہیں تھی، وہ جمعے والے دن گڑھا بنا دیتے، ہفتے والے دن جو یعنی کنارے پر دریا کے گڑھا جو ہوتا اس میں مچھلیاں آ کے گر جاتی، اور اگلے دن وہ اتوار والے دن وہ نکال لیتے۔ تو جب اس قوم نے یہ کام کیا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے اس ساری قوم کو بندر بنا دیا۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے شکار کیا تھا ہفتے والے دن خلاف ورزی کی تھی ان کو تو بندر بنایا، اور جو خاموش رہے اللہ نے ان کو سور کی شکل دے دی، اور جو لوگ منع کرتے رہے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پوری قوم میں 3 طبقے بن گئے، 3 ٹولے، ایک منع کرنے والے، ایک خاموش رہنے والے، اور تیسرا ٹولہ جو شکار کر رہا تھا۔ ایک نے شکار ہفتے والے دن کیا، ایک نے اتوار والے دن کیا لیکن گڑھا بنا دیا تھا، یعنی جگاڑ لگایا نا، اور ایک نے منع کیا، اللہ نے ایک کو بچا لیا، 2 طبقوں کو عذاب دے دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کریں گے نا تو پھر اس طرح کے کام تو ہوں گے۔
جب ہم بے حیائی پھیلائیں گے آئندہ دنوں میں ہمارے ملک و ملت کے نوجوان جو پاکستان کی کل آبادی کا 60-65% بنتا ہے، اور وہ کیا ہے، عالمی بے حیائی کا دن منانے نکلتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، باپ کو پتہ ہوتا ہے بیٹا کہاں جا رہا ہے، لیکن منع کرنے والا روکنے والا کوئی نہیں۔ ہم الٹا ہمارے اس زمانے کے والدین بچوں کو سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں، بیٹا انجوائے کرو، کوئی نہیں بچے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں بچے نے شگل میلہ لا رہے ہیں۔ بچے شگل میلہ نہیں لگا رہے، یہ بالغ ہیں، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھنے والے، میٹرک میں پڑھنے والے بچہ کو بچہ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی نظر میں اس کا حکم ایک بالغ مرد کے جتنا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی نہیں بچے نے بے حیائی کر رہے۔ ماں کو نہیں پتہ بیٹی کن سے فون میں باتیں کر رہی ہے، سب پتہ ہے ماں کو، لیکن اس دور کی مائیں وہ مائیں نہیں ہیں کہ جو پہلے مائیں گزرتی تھی، جن کے بطن سے اللہ بابا فرید جیسے بچے پیدا کرتا تھا، جن کے بطن سے غوث پاک جیسے بچے ہوتے تھے، جن کے بطن سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی جوہری جیسے بچے ہوتے تھے، اور جن کے بطن سے مائی رابعہ بصری جیسی بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ آج تو وہ مائیں کہاں ہیں؟ جب مائیں فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ناچ گانے دیکھ رہی ہیں، نماز کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، بچوں نے تو پھر باہر جا کے بے حیائی اور طرح طرح کے گل تو کھلانے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کیجیے، یہ آپ کے آنے والا مستقبل ہے۔ اگر یہی حالات جو آج کل چل رہے ہیں نوجوانوں کے، کہ بچوں کے پاس مسجد میں بیٹھنے کو، کوئی دین سیکھنے کو ٹائم نہیں ہے، اگر یہی حالت رہی تو آپ کی جو آنے والی نسل ہے، کیونکہ مدارس کی طرف تو وہ آپ کے معاشرے کا بچہ آتا ہے، مولوی وہ بنتا ہے جو ماں باپ کی نظر میں بھی فارغ ہو اور اسکول کی نظر میں بھی فارغ ہو، یعنی جو کسی جوگا نہیں نہ ہوتا۔ ہم نے مدرسہ کے لیے وہ بچہ رکھا ہے 3rd کلاس، جو بالکل کن ذہن، جو چلے ہی نہ، کہتے چلو انہیں مدرسے پا دو۔ اچھا جو قابل بچہ ہو اس کو جی LGS میں ڈالو، اس کو جناب فلاں ایچیسن کالج میں ڈالو، اس بچے نے ٹاپ کی ہے۔ ٹاپ کرنے والے بچے کے بارے میں کبھی سوچے کہ آپ نے کہا جس کو عالم دین بنا دیں؟ کیوں وہ مولوی بن کے کی ملے گا جی؟ مولوی تو ٹھیک ہے، جب آپ کے معاشرے میں مولوی پیدا نہیں ہوگا تو 20-30 سال کے بعد لوگ یہی کالج یونیورسٹیاں پڑھیں گے، دین سکھانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا، آپ کی آنے والی نسل گمراہ ہو جائے گی۔ ماں بہن بیٹی کا فرق، وہی مغربی کلچر جس میں ماں بہن بیٹی کا فرق ہی ان کو معلوم نہیں ہے، بیوی کا فرق معلوم نہیں ہے کہ یہ بیوی اور یہ بہن ہے، لیکن وہ بیوی جیسا رویہ ہی بہن کے ساتھ رکھتا ہے، بیوی جیسا تعلق وہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی کزن کے ساتھ، اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ بنا لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور اب تو یہ کام پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جب اپنے بچوں کو آزادیاں دی ہیں، ویسٹ کلچر عام کیا ہے، مغربی کلچر سکھایا ہے، تو میں آپ کی پڑھائی کو اور دنیاوی پڑھائی کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ اپنے بچوں کے مستقبل اور پیسے کمانے کی فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ فکر اپنے بچے کے دین کی کریں۔ اگر آپ کا بچہ دیندار نہیں ہے اور چاہے دنیا جتنی مرضی کما رہا ہے، تو یاد رکھیں آپ کے بڑھاپے میں کبھی بھی وہ آپ کا سہارا نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر اس کو آپ کی کوئی قدر کوئی چیز سکھائے گی تو وہ فقط دین ہے۔ اور ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا لازمی بنتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ اور جب آپ نے پوری زندگی بچے کو افسر بنایا، دنیا سکھائی، وہ آپ کو افسر ہونے کے بعد آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، نہ آپ کی قدر کرے گا، نہ آپ کی ویلیو رکھے گا، بلکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملانے سے پہلے وہ شرمائے گا، یار میرا باپ تو غریب سا آدمی ہے، میرے دوست تو یار تو بڑے سوسائٹی ہائی سوسائٹی میں رہنے والے، میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ لیکن دیندار بندہ، اس کا باپ ریڑھی بھی لگاتا ہوگا، وہ اپنے باپ کی قدر کرے گا اور اپنے دوستوں سے ملاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرے گا۔ یہ دین اور دنیا کا یہی تو فرق ہے۔ مغرب نے آپ کے ذہن میں ایک ہی مشن رکھ دیا اور وہ پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ کماؤ، ترقی کرو، عروج کرو، اس کے علاوہ زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ وہاں صاحب وہ کیا کار نمایاں کر گئے،
BA کیا, نوکری کی, پینشن لی اور مر گئے. ہماری زندگی کا چکر بھی یہاں پہ گھومتا ہے. تو کبھی عمل اور کردار پر بھی غور کریں. اپنے آنے والی نسل کی فکر کیجئے. آپ کی آنے والی نسل 14 فروری منانے نکلتی ہے, باہر گھومتی ہے اور طرح طرح کے سٹالز پر وہ جناب پلے کارڈ لے کر پھرتی ہے. تو آپ کو پتہ نہیں آپ کی نسل جا کہاں رہی ہے. آپ کے کالجز میں حالات کیسے ہیں, اکیڈمیز میں حالات کیسے ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں, سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن کلچر ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارے پاکستان میں کہ آنے والی جو نسل وہ ہماری بے حیائی میں مبتلا ہے. اس کو ماں بہن بیٹی کا فرق نہیں پتہ, ماں باپ کی قدر نہیں کر رہی آنے والی نسل. تو جب آپ اپنے بچوں کو فقط دنیا ہی سکھائیں گے اور دین سے بیزار رکھیں گے تو وہ دین کو صرف جمعے کے جمعے ہی سمجھے گا. بس جمعہ فرض ہے, پڑھ لیا. نہ نماز فرض ہے, نہ اخلاق اور کردار فرض ہے, نہ پردہ فرض ہے, بلکہ وہ دین سے بھاگے گا, تنگ ہوگا. کوئی دین کی بات کرے گا. آج کل کی نوجوان نسل کے سامنے بعض دفعہ دین کی بات کی جائے تو وہ طبیعت میں اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے ان کے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تنگ سا ہو گیا, اکتاہٹ. اور کوئی دنیا کی بات کرے گا, کوئی جگت بازی کرے گا, بڑے شوق سے سنے گا. کوئی ہنسی مذاق کی بات ہوگی, بڑے مزے سے سنیں گے. تو یہ اپنی زندگی میں آپ ایک چیز اپنے ذہنوں میں یہ چیز رکھ لیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کے مستقبل کے ساتھ ساتھ اس کے دین کی بھی فکر کرنی ہے. کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, سب کچھ کریں. اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں, آپ اپنے بچوں کو ڈگریاں کروائیں, یونیورسٹیز میں بھیجیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کے اپنے بچوں کے دین کی فکر بھی زیادہ کریں. اور دین کی فکر تب ہی ہوگی کہ جب ماں باپ خود دیندار ہوں گے, جب ماں باپ خود نمازی ہوں گے, جب ماں خود پردے والی ہوگی تو بیٹی برقع پہنے گی. جب ماں ہی گلے میں دوپٹہ ڈال کے گلی میں پھر رہی ہے تو بیٹی کبھی بھی برقع نہیں پہنے گی. اس بیٹی کے سر پر کبھی بھی چادر نہیں آئے گی. اس بیٹے کے نظر میں کبھی بھی حیا نہیں آئے گی کہ جس نے اپنے باپ کو بھی ایسی حالت میں دیکھا ہوگا. وہ بیٹا کہے گا بس ٹھیک ہے, ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے. اپنے گھر کا ماحول اسلامی لائے. اگر باہر اسلام نہیں آ سکتا, پاکستان میں اسلام اوپر تک نافذ نہیں ہو سکتا, کم از کم میرے ذمے میرا گھر ہے تو میں اپنے گھر میں تو اسلام لا سکتا ہوں نا. گھر کی 4 دیواری میں تو اسلام آ سکتا ہے نا. مسجد سے نکل کر اپنے اسلام کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں, زندگی میں اسلام نافذ کریں. انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب پاکستان میں اوپرلے لیول تک اسلام آ جائے گا. میں اس دن چیک کر رہا تھا ایک گوگل پہ کہ دنیا کی سب سے ایماندار قوم اس زمانے میں کون سی ہے, تو مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں نمبر 1 پر اصول پسند, دیانت دار, کرپشن سے پاک قوم اگر کوئی ہے نا, پہلا نمبر اس کوریا کا ہے. اللہ کو نہیں مانتے وہ, نہ نبی کو مانتے ہیں, کسی الہامی کتاب کو بھی نہیں مانتے. کوریا کے لوگ نمبر 1. دوسرے نمبر پر جاپان ہے. تیسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ آتا ہے. یورپ کا تیسرا نمبر ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پر کوئی 100 کا نوٹ ایسا پھینک جائے نا, $100, تو لوگ ایسے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. کہہ رہے آپ 10 دنوں کے بعد بھی آ جائیں گے, آپ کو وہیں پہ پیسے ملیں گے. کوئی کسی کا پیسہ نہیں اٹھاتا. کسی دکان پہ جائیں, کوئی کرپشن نہیں کرتا, ملاوٹ والا سامان نہیں بیچتا. چیز اگر مہنگی ہے تو فکس ریٹ پر بیچیں گے. یہ نہیں کہ جناب 100 والی چیز وہ 500 روپے بتا رہا ہے, ایسے نہیں کریں گے. اب وہ کافر ہے نا. اسی چیز کو اقبال نے کہا تھا, یہ وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہود. ہمارے کردار کو دیکھ کر مغرب اور یہ کافر شرماتے ہیں. وہ ہے مسلمان نے, وہ اپنے مسلمان. رمضان آ جائے چیزیں مہنگی, کوئی جناب تہوار آ جائے چیزیں مہنگی, وہ کہتے ہیں مسلمان نے. اس سے بہتر تو نہیں, مسلمان ہی بہتر ہے. لیکن کردار کے لحاظ سے وہ مغرب والے, مغرب یعنی ویسٹ ممالک, یورپی ممالک, مسلمانوں کو کوئی تہوار آ جائے, ہندوؤں کا آ جائے, کسی مذہب کا آ جائے, اس کے لیے اسپیشل انہوں نے آفر رکھی ہوتی ہے کہ یار ان کا مذہبی تہوار ہے, ان کے لیے چیزیں سستی کرو. تو ہمیں دیکھ لیجئے, ہم وہ مسلمان ہیں جس کو دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ تعالی ہمیں ہمارے کردار میں اور ہمارے اخلاق میں نکھار پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.